بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ دوستو، بیان کو مکمل سنے گا، آخر تک چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، عربی مدرسے کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ منعقد کیا گیا۔ میں بھی جمعرات کو عموماً جلسوں پہ نہیں جایا کرتا، چونکہ پابندی سے جمعہ پڑھاتا ہوں، اور اب وہ جوانی والی بات بھی نہیں رہی۔ پھر مسلسل سفر، جگراتا، پریشانی، پھر اسٹیج پر میرا نمبر کبھی 1 بجے کبھی 12 بجے، جس دن 12 بجے مل جائے تو میں 2 نفل پڑھا کرتا ہوں۔ اب وہ بات کہاں رہی؟ بہادر شاہ نے بڑی عجیب بات کہی، کہتا ہے کہ پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے آہ دامن باد نے سر شامی سے بجھا دیا۔ حالات بالکل دگرگوں ہیں، ہر نئی صبح اپنا رنگ نیا لاتی ہے، ہر شام اپنا روپ الگ دھارتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں۔ ذمہ دار فصل کو سنبھالتا ہے، کاروباری اپنے کاروبار اور دکان کو سنبھالتا ہے، ملازم بھی اپنی تنخواہ کا حساب کرتا ہے، مزدور بھی اپنی دیہڑیوں کا حساب کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو میں اور آپ زندگی کا کبھی حساب نہیں کرتے کہ سفید داڑھی ہو گئی، ہم نے کمایا کیا؟ اتنی راتیں بیت چکی، اتنے دن بیت چکے، یہ عمر کا اتنا معقول حصہ گزر چکا ہوں، میں نے کمایا کیا؟ حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ خشک ستو پھانک کر اوپر سے پانی پی لیا۔ تو میں نے عرض کیا، حضرت جی پانی میں گھول کر کے بھی نہیں پیا؟ تو فرمانے لگے، بیٹا میرا یہ عمل 40 سال سے جاری ہے، 40 سال گزر گئے، خشک ستو پھانک کر پانی پی لیتا ہوں۔ تو پوچھا، حضرت کیوں؟ فرمایا، میں نے روٹی کھانے میں، چبا کر کھانے میں اور ستو پھانکنے میں حساب کیا، جتنی دیر میں آدمی روٹی چبا کر کھاتا ہے، مزے لے لے کر کے کھاتا ہے، اتنی دیر میں آدمی 170 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگی کا حساب کرتے تھے۔ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر ایک چھوٹے سے کھٹولے پہ سو کے گزار دی۔ مریدین نے کہا، حضرت بڑی چارپائی لا دیں، اس پہ پیر پھیلا کے سویا کرو، تو رو دیا اور فرمانے لگے، ارے باولو، یہ دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی تو جنت میں پیر پھیلاؤں گا۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ،
गुजरते गुजरते एक पखाने का ढेर लगा हुआ था, वहीं खड़े हो गए। मुरीदीन ने नाक पे कपड़ा रखा हुआ और सोचने लगे आज हजरत को क्या हुआ, कहां खड़े हो गए। फरमाने लगे ये ढेर तुम्हें एक सबक दे रहा है। ये तो नई बात सुनी, गंदगी सबक देने लग गई। क्या सबक? फरमाने लगे ये सबक दे रहा है कि कल मैं मिठाई की सूरत में रखा था, जो देखता था मुंह में पानी आ जाता था। फल फ्रूट की सूरत में था, गल्ले और अनाज की शक्ल में था, हजारों किस्म की शक्ल में था। ए इंसान, एक रात तेरी सोहबत में गुजारी, मेरा ये हाल हो गया। ये थे वो लोग जो अपनी जिंदगियों का हिसाब किया करते थे। और हमने आज तक शुक्र अदा नहीं किया कि अल्लाह ताला का हम पर कितना बड़ा करम हुआ कि उसने हमें इंसान बनाया। क्योंकि दोस्तों अल्लाह मियां इस पे कादिर था कि नहीं हमें गधे बना देता है। ये सारी रेड़ियां हमको घसीटनी पड़ती और डंडे खाते वो अलग। कुत्ता बना देता तो हम उसका क्या बिगाड़ लेते, खंजीर बना देता तो हम उसका क्या बिगाड़ लेते। उसने इंसान बनाया और फिर उससे बड़ा कर्म यह किया कि हमको मुसलमान बनाया। अगर हम सिख के घर में पैदा हो जाते तो न कलमा मिलता, न ईमान मिलता, न कुरान मिलता, न मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते। चूड़े चमारों के घर में पैदा कर देता, यहूदियों ईसाइयों के घर में पैदा कर देता तो हम लोग मुसलमान नहीं बन सकते थे, काफिर बन के मरते। और उसने हमें मदनी सल्लम का उम्मती बनाया। अगर वो चाहता तो नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती बना देता, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती बना देता, और किसी पैगंबर का उम्मती बना सकता था। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह फज़ाइल उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखते हैं कि देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे बड़ी, अजमत सबसे ऊंची। एक खुदा की खुदाई के बाद सारी कायनात में सबसे अफजल तरीन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मर्तबा इतना बड़ा और लाए हैं 1,24,000 अंबिया किराम के बाद, सबसे आखिर में लाए। तो हजरत शाह साहब लिखते हैं कि इसमें नुकता ये है, उम्मत का भला अल्लाह पाक ने सोचा। आप लोगों से पूछता हूं, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत कब्रों में है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत जमीन में है कि नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत कब्रों में पड़ी है कि नहीं। अल्लाह मियां ने इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में लाए ताकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कब्र में गुनाहगारों को भी ज्यादा अरसा अज़ाब ना भुगतना पड़े। नारे तकबीर, शान रिसालत। लाखों बरस गुजर गए नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को अज़ाब भुगतते, फरमाया आखिर में लाओ ताकि गुनाहगार का भी भला हो। और फिर क़यामत में जब हिसाब किताब शुरू हो तो तरतीब तो यूं होनी चाहिए ना कि पहले आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का हिसाब किताब हो, फिर नूह अलैहिस्सलाम का, फिर मूसा अलैहिस्सलाम। इस तरह से तरतीबवार एक एक नबी और एक एक पैगंबर की उम्मत का हिसाब किताब होना चाहिए। मगर यहाँ ये है कि हिसाब किताब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से शुरू होगा, इसलिए कि क़यामत के खौफनाक मंजर में, तबाहकुन घड़ियों में, होश रुबो हालात में हुजूर की उम्मत को खड़े हो। तुम्हें क्या मालूम है कि इंतजार की घड़ियां कितनी महंगी होती हैं। ये बात असल में इश्क की है। जिसको इंतजार करना पड़े उसे पता चलता है कि एक एक घड़ी 100 बरस की बन जाती है। डिपो पे लोग राशन लेने जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। एक आदमी अगर आगे से ले जाए ना, पूरी लाइन गालियां देती हो, फड़ो इसको, कह रहा है फड़ो।
हालांकि एक आदमी अगर ले गया तो क्या हुआ, स्टेशन पे टिकटों की लाइन लगती है, अगर एक आदमी आगे से घुस जाए सारे शोर मचाते हैं, ताकि इतनी देर इंतजार ना करना पड़े कि एक आदमी टिकट ले या राशन ले। तो कयामत का हिसाब व किताब अल्लाह पाक ने उम्मत के भलाई के लिए सबसे पहले शुरू फरमाया, ताकि हुजूर की उम्मत को खड़े होकर इंतजार न करना। अब भी अगर हमारी समझ में बात ना आए तो फिर किसी का क्या कसूर है। मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी मरहूम की बात है, फरमाया मोहब्बत भी हुआ करती है, दिल भी दिल से मिलता है। मोहब्बत भी हुआ करती है, दिल भी दिल से मिलता है। ये सब होता है लेकिन आदमी मुश्किल से मिलता है। मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, और मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। आदमी यूं ही पैदा नहीं हुआ करते। ये जो दीनी मदारिस हैं, इन्हीं की बरकत है सारी, कि आज मुल्क में कौम में उलूम दीन और दीन की रमक चमक बाकी है। वरना कौम ने कोई कसर न रखी कुरान करीम से अदावत में, बगावत में, नफरत में। जो भी अच्छा होशियार लड़का होगा, तनोमंद सेहतमंद होगा, वो कॉलेज पढ़ेगा। अंधा लंगड़ा लुल्ला जो होगा वो मदरसे में आएगा। जिसकी लात मारी जाए उसका बाप मदरसे में लेके आता है, मौली साहब, कारी साहब, इसकी वालदा को बड़ा शौक है कुरान पढ़ाने का, बस 4 बच्चे हैं, हमारा इरादा ये है कि इसको तो कुरान का हाफिज ही बनाना है। अरे बनाना तेरी माँ का बस है, इसको तो वो अंग्रेज लेता ही नहीं। अंधे काने लंगड़े लुल्ले कुरान के लिए और सारी आल औलाद अंग्रेज के लिए। और फिर दुकानों में, बैठकों में, होटलों में, खेतों पे, गाड़ियों में, मोटरों में एक बैठ करके अमूमन बकवास की आदत हो गई। अजमौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये हवाई जहाज अगवा करके जो ले गए थे, ये मौलाना थे। या उन्होंने जो 54 आदमी बाहर बुलाया, ये कौन सी जामे मस्जिद के इमाम थे? जिम्मेदारी से कहता हूं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तीनों मकतबे फिक्र के उलमा की तरफ से जिम्मेदारी से कहता हूं, 14 अगस्त सन 47 से लेकर, समझना, 14 अगस्त सन 47 से लेकर आज 16 अप्रैल सन 81 तक का जिम्मेवार हूं कि आज तक किसी मकतबे फिक्र के आलिम ने मुल्क के खिलाफ गद्दारी नहीं। मैं तो दूसरों का भी जिम्मेवार बनता हूं। कोई बरेलवी आलिम, कोई अहले हदीस आलिम, कोई देवबंदी आलिम साबित करो, मुकदमा चलाओ। तुम मौलवी को तकरीब पसंद मुल्क के टुकड़े करने में साबित तुम करो, फांसी कारी हदीस को लगा देना। शर्म की बात है, कुरान के लिए कारी हनीफ झोली फैलाकर भीख मांगता है, कॉलेज के लिए अरबों रुपया गवर्नमेंट देती है, और कॉलेज की पैदावार वो है जो मुल्क को तबाह कर रही है। अल्लाह। 16 साल तेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, मगर तेरा जनाजा पढ़ाने के काबिल नहीं बनता। वो तू तो साडे मत्थे लगे होया, पैदा होया तो बांग आसी दी, तेरी मां का निकाह आसी पाया, तेरा प्यो मरेगा जनाजा आसी पड़ा, साडे कोलों नस के जावेगा किथे? कुछ अकल करो। एक मिजाज बना हुआ है। और अगर रिजल्ट देखो ना, मिडिल का, मैट्रिक का, कॉलेज का, एफए का, बीए का, हमारे अरबी मदरसों के मुकाबले में रिजल्ट ला के दिखाओ।
تم نے 100 نمبر کے پرچے رکھے ہوئے ہیں، 40 بھی لے لے تو پاس ہے، 60 نمبر کم لے لے، ہمارے یہاں کل 50 نمبر ہیں اور یہ علماء 40 کر کے فیل کر دیتے ہیں۔ تمہیں دین کی کیسے قدر ہو؟ تمہارا واسطہ نہیں پڑا، تمہارا اس سے خرچ کچھ نہیں ہوا۔ سلطان عالمگیر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت ہے، حکمران ہے دلی کا، در خیبر سے لے کر چاٹاگاؤں کی پہاڑیوں تک سلطان عالمگیر کی بادشاہت ہے، مگر دیندار اتنا ہے، توجہ کرنا، بادشاہ عالمگیر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیث شریف زبانی یاد تھی، اور آج کل کی ہائی تعلیم کے بارے میں تمہیں بتاؤں، کتنے سالوں کی بات ہے، عام خاص باغ میں جلسہ ملتان میں ایک وزیر آیا، تقریر کرنے سے پہلے کہنے لگا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تعلیم بہت ہو گئی ہے۔ عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے، رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اسکال پیدا کرتا تھا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا، میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے۔ فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا ہے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دن بیت گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں، اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا۔ اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے او لوگوں صف درست کرو، میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے،
آج لوگوں چودھریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، آڑتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں، قرآن کا داخلہ بند۔ جب تک شیخ مرے گا نہیں، قرآن کریم کا داخلہ بند۔ جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں، اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند۔ جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔ آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے۔ موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی، ہوائی، تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری، پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے۔ اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ پڑھنا چاہیے جی، بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی، جتنا قرآن پڑھے سو قبر چڑھتی۔ عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی، اب یہی وجہ ہے نا عقل ٹھکانے نہیں۔ کیوں کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا، تمہارا تو نہیں کیا۔ جو آدمی 8 دن ختم دلایا کرتا تھا، ہم سال میں بھی نہیں دلواتا، یہ ہمارا نقصان نہیں؟ جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا، اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے، ہمارا نقصان نہیں؟ پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا، اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے۔ نہ تمہیں گیس پیدا کرتے ہیں آلو، مردوں کو نہیں کریں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بے عقل پن میں آدمی کرتا ہے، جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، مرد تھے یا عورتیں تھیں، بوڑھے تھے یا جوان تھے، امیر تھے غریب تھے، تمام کے تمام نے کمال کر دیا۔ اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا۔ اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ ابو بکر، یہ فاروق، یہ عثمان ذی النورین، یہ علی مرتضی، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو، اپنی کرو، میرا فیصلہ سن لو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، تم بیچ میں بھونکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ ان کا دیکھو نا جی، فاروق اعظم نے، صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا، اگر ہم تھا، جرأت تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں، نماز سے جان چھڑانے کے لیے، روزے سے جان چھڑانے کے لیے، باقی دین کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے صحابہ کرام پہ تعداد، اور کوئی ہو، میں تمام کے تمام کو کہتا ہوں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بددیانت کہتے ہیں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، ہم تمام کے تمام کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سردار کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا والی محمد مصطفیٰ ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟ تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ جو جج آتا ہے اس کا 12 18 نکالتے ہو، پتہ لگاؤ یہ ہے کتوں دا، کہڑے علاقے دے رہے نارا، پھر کوئی مامے نو کسیٹ کے لے آندا ہے، کوئی پھوپھی نو پھڑ کے لے آندا ہے، تم تعلقات تلاش کرتے ہو۔ ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، نکل نہ جائے نبی۔ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر۔ عرض کیا الہ العالمین، مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے، اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے، میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے، میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! آج ہی تو لے جانے کا مزہ آئے گا۔ اللہ الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو۔ الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو، ہوا میری غلام ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا۔ نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئی۔ ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش، میری آنکھ مٹی پھینک دی؟ اس نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا۔ تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے۔ ابو جہل جو آیا آ کے کیا دیکھتا ہے، حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے۔ کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے، یہ کبڈی کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟
अंदर का भी पता किया। उधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह मियां की हुजूर में अर्ज कर दिया, मैं चलता तो हूँ, जाता तो हूँ, हिजरत जरूर करूंगा, तेरे इज़्ज़त और अमर के बगैर तो मैं जी नहीं सकता, पर है परवरदिगार मैं नबी हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, सोने चांदी की जेवरात मेरे पास है, अबू जहल की लड़की की बालियां छल्ले मेरे पास है, इस वक्त अमानत वापस कैसे करूं, और अगर अमानत रह गई नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। अमानत वापस ना हुई तो नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। और एक हम है सच्चे आशिक, अमानत रख कर वापस लेके तो दिखाओ। हम दीवाने हैं, हम परवाने हैं, कोई अमानत रख कर लेके तो दिखाए। उधार वसूल नहीं होता तो अमानत कौन वापस करे। साहबा किराम वो नौजवान थे, यहूदो नसारा ईसाई लोग 2-2 साल के लिए सफर में जाते थे, अपनी जवान खूबसूरत बच्चियों को साहबा किराम के घरों में छोड़ जाते थे। हमेशा ऐसा होता रहा, कभी किसी ईसाई ने, कभी किसी काफिर ने काली कमली वाले के गुलाम के जिम्मे तोहमत न लगाई। उन्होंने गैर की आबरू की हिफाजत की, गैर की इज्जत की हिफाजत की। आज हमसे अपनी हिफाजत नहीं होती। अब तो लोग यूं लग गए कहने कि घर में औरत बिठाने से कीड़े लग जाते हैं, औरत को कीड़े खा जाते हैं। अच्छा, सारे भी कीड़े खा गए कि तेरी बाकी है। अब तो बड़ी ले दे हो रही है कि औरत यूं है, औरत बड़ी शय है, औरत बड़ी यूं है। ये आज पता चला औरत ऐसी है, पहले कभी पता नहीं चला था कि औरत क्या हुआ करती है। हमने तो एक दिन अखबार जंग में ये भी सुना था ईद उल फितर के बाद कि पाकिस्तान की गरीब मुल्क की गरीब खवातीन ने, बिल्कुल गरीब खवातीन ने बाल बनवाने और कटवाने पर ईद उल फितर के मौके पर, रमजान वाली ईद के मौके पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया। अखबार जंग ने लिखा। मुझे तो बड़ा दुख हुआ सच्ची बात कि अगर ये 1 करोड़ रुपया मुझे दे देती तो मैं मदरसा चलाता, मस्जिद बनाता, मैं ही दुआ कर देता, या अल्लाह सारियों को गंजी कर दे। पर मेरी दुआ की ये कायल नहीं। और अखबार में लिखा था कि इतना रस पड़ा कि रास्तों को लाइन लगी रही, और लाइन में जहां लड़कियां थी, 9 उम्र छोकरियां थी, अखबार में यह भी लिखा था कि नानी अम्मा और दादी अम्मा भी लगी हुई थी। यानी लाइन में जहां लड़कियां वड़कियां थी वहां पुराने पिप्पे भी लगे हुए थे। ईमानदारी से बतलाओ, जब पुराने पिप्पों का मुल्क में हाल ये हो फिर हम क्या करें। तहजीब देखिए और इल्जाम मौलवी को। बस जी ये जो मुल्ला है ना, ये घिन के बैठता क्या बात कहने वाला कभी नहीं हटा करता। दुनिया में हमेशा ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने सच बात कही और मुसीबत उठाई। जाओ हिंदुस्तान सन 57 की जंग आजादी की तारीख पढ़ो। दिल्ली की बाजार में 3-3 हजार उलमाए दीन को लिटाकर इंजन रोड़ी कूटने वाले ऊपर से चला दिए गए। और ऐसा नहीं हुआ एक के ऊपर से गुजरा दूसरा उठ के भागा नहीं, आंख खोल कर आसमान को देख रहे थे, कलमा शहादत पढ़ रहे थे। 3000 के 3000 कीमत उबल गया, कुचले तो गए, शहीद तो हो गए, पर ईमान का सौदा एक ने भी न किया। नारे तकबीर,
انہیں کو کہتا ہے دین لئی دکھ اور چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے دین لئی دکھ اور چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے رگڑ کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا. کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا بھلا پھڑ کے کی کرے کیا کرے پکڑ کے کتا دین لئی دکھ اور چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا. یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی. یہ وہ اللہ والے ہیں. مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا اس کے بعد 20 تیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے. یوں ہی نہیں ہے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا اپنی ضعیفی پہ ترس کھا اپنی ناتوانی پہ ترس کھا بعد آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے. لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجری باز تے شیر ہوندے. اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں او جی آسی جلسہ کریے نا CID والا کوئی نہیں آندا آسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا. اے دیوبندی لوگ جلسہ کرتے سارے نس کے آ جاندے. بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا. نہ بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا. وہ ایک فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا برتن کھڑکے وہ کہنے لگا او بندے خدا مجھے یہاں چاندنے میں دن میں کچھ نہیں ملتا تجھے رات کو کیا ملے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی. مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا. جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر سنیسری مولانا یحییٰ پٹنہ والے مولانا حمید اللہ سورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اچھل رہے ہیں ہنس رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں. وہ انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے ہی آدمی کا دم نکل جاتا ہے. تم تو اچھل رہے ہو بڑے خوش ہو رہے ہو اور کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں شہادت کہاں ہم. اور اسی کو کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا. انگریز واپس گیا اور جا کر کے وہ جو بیٹھا تھا نا فل بینچ پتہ نہیں انگریزی پڑھا ہوا نہیں نا آئندہ تم بھی نہیں پڑھا کرو گے میٹرک تک انگریزی زبان معاف ہو گئی. فل بینچ کے پاس گیا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں. کون سے مولوی کوئی ختم کی خبر دی تھی کہ نہیں
کہ وہ 40ویں کی دعوت کھانے والے کہ نہیں، جن کو میں نے پھانسی کا حکم سنایا وہ تو اچھل رہے ہیں، مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ سارا فل بینچ اٹھا کہ دیکھ کے آئے، آ کے دیکھا تو مولوی تو بڑی خوشی منا رہے ہیں، بڑے اچھل رہے ہیں۔ ایک انگریز کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا مزے ہو گئے۔ بات کیا بڑی اٹھنے کا مقصد مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا، پروردگار عالم کے حکم سے اللہ میاں کے محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ تیرے حکم پر، تیرے قرآن پر سر کٹا کے ہم آ گئے۔ انگریز کہنے لگے، وہ فل بینچ پھر بیٹھا کہ دوبارہ پھر بیٹھو۔ اور کہیں نہ کچھ کام ہوتا ہی نہیں انگریزوں کو اور انگریزی والوں کو، سٹ ڈاؤن یہ کرتے رہے۔ بیٹھ گئے پھر جج والوں کے مولویوں کی پھانسی کا حکم کینسل۔ بولنے کا کیوں؟ کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ مولوی خوش نہ ہو۔ وہ پھر پروانہ آیا، اس نے کہا مولویوں کہ جی تمہاری پھانسی کا حکم کینسل ہو گیا۔ مولانا جعفر سنیسری فرماتے ہیں ہم تمام کے تمام بیٹھ کے رونے لگے اور پڑھنے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہم تو منتظر تھے اس کی راہ میں موت آئے گی، اس کے نام پہ موت آئے گی، اس کے کام میں موت آ جائے گی، اور اللہ پاک فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھانسی کا حکم تو کینسل کر دیا گیا، ہم نے جب سنا تھا تو ہم نے رات سے ہی گھاس کے تن کے چبا کر روزے کا ارادہ کر لیا، اللہ کے دربار میں جائیں گے تو روزہ دار ہو کے جانا چاہیے۔ اور تم روزے رکھو گے دودھ جلیبی کھا کر، تم روزے رکھو گے ڈبل روٹیاں کھا کر، کوفتے کھا کر، اور ان اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا گھاس کے تن کے چبا کر۔ ہاں تم تو پھر بھی کہیں نہیں رکھتے، جس کو دیکھو نا چودھری صاحب آج روزہ نہیں رکھا، عجیب ہے وہ طبیعت خراب ہے، اور عید والے دن اگلی صف میں۔ شام کو اگر چاند کا پتہ نہ چلے مولانا تو چاند کی طرح نہیں آئی۔ جس نے ایک روزہ نہیں رکھا، تو ایک مرتبہ یہاں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں عید کا چاند ہمیشہ تو شام کو نظر آتا ہے نا، رات کے 2:30 بجے نظر آیا تھا۔ ہم مولوی سارے اکڑ گئے، مطلب کہ عید نہیں، ہم نہیں پڑھاتے۔ ملتان کے مولویوں کا اتفاق تھا اس زمانے میں، سارے اکڑ گئے، تو وہ جیل سے ایک پٹھان کو لائے، سرکاری لوگوں کو تو پڑھنی تھی نا۔ اب وہ پٹھان نے جب عید کی نماز پڑھائی تو اس نے بجائے 6 تکبیروں کی 12 ٹھوکی۔ وہ کہنے لگے کہ خان صاحب نماز نہیں ہوئی، کہنے لگا ہو کیوں؟ کہ تم نے تکبیر 12 کہی۔ لگا اچھا ہے نا، زیادہ بول رہا ہے نا، کم تو نہیں بول رہا۔ کہ جی سجدہ سے وہ آنا چاہیے تھا ورنہ نماز نہیں ہوئی۔ کہنے لگا خود تمہارے باپ کا ملازم ہے، ادھر قید کاٹتا ہے یا تکبیر پکاتا ہے؟ بڑی قسمتوں والے ہم لوگ ہیں، عید کا چاند کبھی شام کو اور کبھی صبح۔ عجیب لوگ ہیں اور عجیب ذہنیت ہے۔ مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھانسی کا حکم تو کینسل ہو گیا، مگر ہم تینوں کی پٹائی شروع ہو گئی۔ ادھر روزہ، ادھر انگریزوں کی مار۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو قرآن کریم کہتا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ
قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فرمایا جب ہمیں ہوش آیا تو اگلی رات آ چکی تھی. پڑاک میں پڑے تھے, گھاس کے تنکے توڑ کر منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر دیا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے شجاعت سیکھی, قربانی سیکھی. تو بات یہاں سے چلی, اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب چلو. عرض کیا میرے پاس امانتیں ہیں, میں کس طرح واپس کروں, اب رات کا وقت ہے. فرمایا میرے نبی یہ علی ہے, ان کے حوالے کرو. اے علی سونے کی امانت, مکے والوں کی امانت تیرے حوالے, چاندی کی امانت تیرے حوالے, ابو جہل کی لڑکیوں کے بالیاں چھلے تیرے حوالے, ان کے ستو کھجورے تیرے حوالے, مکے والوں کی ساری امانتیں تیرے حوالے. پر اے ابو بکر آ جا, میں خدا کی امانت تیرے حوالے, میری امانت تیرے حوالے. اور صبح جب ہوئی اور کافروں نے جا کر دیکھا تو حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے. فرمایا میرے علی تو میرے نبی کا بستر بن جا, بستر میرے نبی کا. فرمایا اے علی وجود تیرا, بستر میرے نبی کا, آرام کر. یہ فضیلت والی بات ہے نا, کیا شان ہے حضرت علی کی کہ وجود ہو علی کا اور بستر ہو نبی پاک کا. فرمایا سو جا, 3 گھنٹے 4 گھنٹے رات باقی ہے. اے علی وجود ہو تیرا, بستر ہو میرے محبوب کا, اور 3-4 گھنٹے ہو رات کو سو جا. اور ادھر آواز آئی اے صدیق میرا نبی ہو اور تو بستر. ناظرین اکرام, اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو بیان کو لائک کرنا. ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل حافظ صاحب ریئیکشن کو سبسکرائب کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو.